محمد، تمہارے دماغ کو کوئی نئی تدبیر ہاتھ نہیں لگی؟ چاہو تو برنی سے دریافت کر لو۔ تواریخ میں ایسی گھسی پٹی حرکتیں ہزاروں سلطانوں نے ہزاروں مرتبہ کی ہوں گی۔ درشیہ 6۔ شاہی محل نجیب اور برنی بیٹھے ہیں۔ محمد پریشانی کی حالت میں چہل قدمی کر رہا ہے۔ سناٹا چھایا ہوا ہے۔ برنی گویا خاموشی سے گھبرا گیا ہو۔ حضور، آپ دونوں اس قدر خاموش کیوں ہیں؟ نجیب چڑچڑاہٹ بھری آواز میں۔ تو کیا علم دین پر تقریر کی جائے؟ محمد جیسے خاموش رہو کہہ رہے ہوں۔ نجیب پھر خاموشی۔ تھوڑی دیر کے بعد دربان داخل ہوتا ہے۔ دربان: سلطان کا اقبال بلند رہے۔ دربار خاص کے لیے عمرہ ذات پاک کی اجازت کا انتظار کر رہے ہیں۔ محمد نجیب کی طرف دیکھتا ہوا: حاضر ہوں۔ دربان جاتا ہے۔ برنی نجیب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شہاب الدین کے ساتھ عمرہ داخل ہوتے ہیں۔ رسمی سلام آداب چلتے ہیں۔ عمرہ: اللہ سلطان کو سلامت رکھے۔ نجیب اس پر مسکرا دیتا ہے۔ محمد خوشی ظاہر کرتے ہوئے: تشریف لائیے۔ تشویش ہو رہی تھی کہ کہیں آپ لوگوں کی آمد میں دیری نہ ہو۔ امیر: کیوں حضور؟ محمد: آج دربار کی کارروائیاں جلد ختم کرنی ہے۔ ہم نے امام کو کہلا بھیجا ہے کہ آج کی نماز کے لیے ہم مسجد آ رہے ہیں۔ عمرہ ذرا چونک پڑتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ آپ لوگوں کو کوئی خاص صلاح مشورہ کرنا ہے؟ شہاب الدین: ایسا کوئی ضروری مسئلہ پیش نہیں ہے حضور۔ باقی: ہاں حضور، ہاں حضور۔ محمد: ٹھیک ہے، لیکن ہم دو معاملوں کے متعلق آپ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ یوں تو بحث مباحثے کے معاملے یہ نہیں ہیں، پھر بھی عام اعلان کرنے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ ہم نے عباسی غیاث الدین محمد کو اپنے دربار میں آنے کے لیے دعوت نامہ بھیجا ہے۔ امیر: یہ کون حضرت ہیں حضور؟ امیر: خیال نہیں ہوتا ہم نے کبھی یہ نام سنا ہو۔ محمد: اس کے لیے شرمندگی محسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عباسی غیاث الدین کوئی مشہور و معروف ہستی نہیں ہے، وہ خلیفہ عباسی خاندان کے نمائندے ہیں۔ کم سے کم اس بنا پر وہ تمام مسلمانوں کے لیے قابل احترام ہستی ہیں۔ برنی: یہ تو بڑی خوشخبری ہے عالی جاں۔ خلیفہ خاندان کے مرد مجاہد ہمارے ملک میں تشریف لا رہے ہیں۔ شہاب الدین: سلطان کی ہوشیاری قابل تعریف ہے۔ محمد: آپ کے لفظ ہمیشہ گہری چوٹ کرتے ہیں۔ خلیفہ خاندان کی ایک ہستی کو اگر ہم نے دعوت نامہ بھیجا ہے تو تمہیں اس میں ہماری مذہبیت، عقیدت یا ایمان نظر آنا چاہیے تھا۔ اس میں تمہیں ہماری ہوشیاری کیسے نظر آ گئی؟ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نے محض ناخوش اماموں کو خوش کرنے کے لیے وہ دعوت نامہ بھیجا ہے تو یہ تمہارا غلط خیال ہے۔ شہاب الدین: میرا منشا یہ نہیں تھا۔ محمد: جب سے شیخ امام الدین کا انتقال ہوا ہے اسی روز سے ایک سوال نے مسلسل مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ ہم سلطان ہیں، شاہی لباس پہنتے ہیں، اعلانیہ اپنے کو سلطان بھی قرار دیا ہے، لیکن کیا محض اس ظاہرداری سے ہم سلطان کہلانے کے حقدار ہو جاتے ہیں؟ سب تعجب کرتے ہیں۔ ہم سلطان کے فرزند ہیں، کیا اس لیے ہم سلطان کہلائیں؟ رعایا سپاہی سب لوگ ہمارے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، محض اسی بوتے پر ہم اپنے کو سلطان سمجھ لیں؟ محض خود اطمینانی ہم کو سلطان ثابت کر سکتی ہے؟ میرے معتبر امیروں، آپ ہی فرمائیں مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ کی نظر سے میں سلطان کب سے بنوں گا؟ کیسے بنوں گا؟ کوئی روش بتائیں۔ سب خاموش ہیں۔ نجیب بھوں چڑھا کر: حضور۔ محمد: آپ سب خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں دیتا۔ باقی تمام لوگ مجھے اس بات کی نصیحت دیتے ہیں کہ مجھے کیا نہیں کرنا ہے، کوئی یہ ہدایت نہیں دیتا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اب جب تک میرے سوال کا جواب نہیں ملے گا تب تک ہمیں تخت شاہی کو سنبھالنا ہی ہوگا۔ شہاب الدین: مگر اتنے بھر سے ہمیں تسلی نہیں ہوتی، اسی واسطے ہم نے دین کی اور رخ کیا ہے۔
खलीफा के खाके पाक की बदौलत शायद हमें वो सुकून हासिल हो जिसकी हमें अरसे से तलाश है। सुल्तान की बातों से शहाबुद्दीन के चेहरे पर कभी ताज्जुब और कभी इज्जत के भाव उभरने लगते हैं। अमीर दो, बहरहाल ऐसे पाकीज़ा गौहर की आमद से दिल्ली की खाक पाक हो जाएगी हुजूर। मोहम्मद, आपके ये बुलंद ख्याल सुनकर दिल भर आता है, मगर दिल भर आने से पहले ही इस बात से आपको आगाह कर दूं कि खलीफा के नुमाइंदे दिल्ली तशरीफ़ नहीं फरमाएंगे तो तशरीफ़ लाएंगे दौलताबाद में। शहाबुद्दीन, आलीजा, मेरी एक दरख्वास्त है, दारुल सल्तनत के तबादले की तजवीज़ को आप तर्क कर दें। दिल्ली के आवाम में इससे बड़ी बेचैनी पैदा हो रही है। मोहम्मद, लेकिन हम क्या करते शहाबुद्दीन? मैंने तमाम दलीलें पेश कर दी हैं, कितना समझाया है कि जब तक हम दिल्ली में रहेंगे तब तक सल्तनत को ख़तरा रहेगा। अगर दारुल सल्तनत मुल्क के मरकज़ में हो तो हुकूमत की कार्रवाइयाँ बड़ी आसानी से अंजाम दी जा सकेंगी, लेकिन जिनकी जहनीत पर जंग लग चुका हो उनको इल्म की रोशनी दिखाना बेफ़ायदा है। खैर, अब वो मसला नाकाबिले बहस है। अब हमने इससे भी ज़्यादा इनकलाबी कदम अख्तियार करने की तजवीज़ की है और इस मसले पर हम आप लोगों से भी राय तलब करेंगे, दूसरों को कुछ कहने का मौका ना देकर। आइंदा हमारी सल्तनत में चांदी के सिक्कों के साथ साथ तांबे के सिक्के भी जारी होंगे। अमीर एक, तांबे के सिक्के हुजूर, वो किस काम आएंगे? मोहम्मद, जिस तरह चांदी के सिक्के काम आते हैं, एक तांबे का सिक्का एक चांदी के सिक्के के बराबर होगा। शहाबुद्दीन, पर तांबे की कीमत चांदी की बराबरी कैसे करेगी हुजूर? मोहम्मद, हमें यहाँ तांबे चांदी की कीमतों पर बहस नहीं करनी है, हमारे सामने सिर्फ सिक्कों का मसला है। सिक्का महज कीमत का पैमाना है, इसकी कोई ज़ाती कीमत नहीं होती। कीमत होती है शाही कानून की और शाही मोहर की। चाहे तांबा हो चाहे चांदी, उसकी कीमत उसके अदा करने वाले पर मुनहसर होती है। और ये बात महज कीमत की नहीं बल्कि अकीदत की है। लोग जब पत्थर के टुकड़े को भी अकीदत की नज़र से देखते हैं तो उसे खुदा तक तस्लीम करने को तैयार होते हैं, उसके लिए शानदार इबादत गाह बनाते हैं और ख़ुद पथरीली बंजर ज़मीन पर सो जाते हैं। अमीर एक, दूसरे के कान में, मैंने कहा नहीं था कि सुल्तान यकीनन खपती हो गए हैं? मोहम्मद, काना फूसी किस बात पर हो रही है अमीर? अमीर एक, कुछ नहीं आलीजा, मैंने अर्ज़ किया कि ये बात बड़ी मुश्किल से लोगों के पल्ले पड़ेगी। मोहम्मद, अगर इतनी सी बात थी तो साफ क्यों नहीं बताते? अमीर एक खामोश रहा। लोगों को यकीन नहीं होगा, वे नहीं मानेंगे तो क्या आप लोग भी मेरा यकीन नहीं करते? आप चाहे मुझे अहमक करार दें, मेरी शदीद नुक्ता चीनी करें, लेकिन मुझे नाकाबिले एतबार ना समझें। मैं शाही हुक्म के ज़रिए लोगों की वफ़ादारी हासिल कर सकता हूँ, मगर यकीन को कैसे हासिल करूँ? तरीका है सबके आगे हाथ फैलाकर भीख मांगूँ। अजीज़ी के साथ मुस्तक़बिल के मुताल्लिक मैंने अपने ख्वाबों में एक नई दुनिया का तसव्वुर किया है, इसको हकीकत में तब्दील करना है। उसके लिए मैं आप लोगों की मदद चाहता हूँ, आपका एतबार चाहता हूँ। अगर मेरी कारगुजारियाँ आप नहीं समझ पाते तो मुझसे दरियाफ्त करिएगा। मेरी बातों का मतलब नहीं समझ पाते तो ज़रा सब्र कीजिएगा। मैं आप लोगों के आगे दो जानू होकर हाथ फैलाए इल्तिजा करता हूँ, मेरे साथ ना छोड़िए। शहाबुद्दीन कुछ कह नहीं पाता। हुजूर, आपकी खातिर हम सब कुछ भी करने को तैयार हैं, आप हमें हुक्म दें, यूँ इल्तिजा ना करें। मोहम्मद, क्या ये सच है? आप सब यही कहते हैं? बाकी, हाँ हुजूर, हम सब का यही कहना है। मोहम्मद, मैं ये सच मान लूँ तो आपको इस बात पर एतराज़ नहीं होना चाहिए कि कुरान पाक छूकर कसम खाएं कि ता जिंदगी मुझे आपकी मदद हासिल होती रहेगी। दमघोट खामोशी। मोहम्मद उठता है, तख्त के पास जाता है, फिर कुरान पाक को हाथ से उठाकर सवालिया नज़र से सबको देखता है। शहाबुद्दीन, आलीजा, हम भी आपके लिए क्या इस कदर नाकाबिल एतबार हैं कि जब तक हम कुरान पाक की कसम नहीं खाएंगे तब तक हमारे वादे की सच्चाई का आपको यकीन नहीं होगा? मोहम्मद आंखें तरेर कर उसकी ओर देखता है, फिर सहसा उसके चेहरे की शिकनें नई सूरत अख्तियार कर लेती हैं।
چپ چاپ قرآن پاک کو لے کر تخت کے پاس جاتا ہے اور اس پر رکھ دیتا ہے۔ اسی وقت ایک سپاہی داخل ہوتا ہے۔ سپاہی: سلطان سلامت رہیں، نماز کا وقت ہو گیا۔ سب تن جاتے ہیں۔ محمد دھیرے سے: ہم لوگ یہیں نماز پڑھیں گے۔ سپاہی: جو حکم۔ بھیتر سے مؤذن کی آواز سنائی پڑتی ہے۔ آواز: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد لا الہ الا اللہ، اشہد لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد دین رسول اللہ، اشہد ان محمد دین رسول اللہ، حیا الفلاح، حیا الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ مؤذن کی اذان جیوں ہی شروع ہوتی ہے، محمد اپنی تلوار کھول کر تخت پر رکھ دیتا ہے۔ سپاہی کنارے جا کر اشارہ کرتا ہے۔ فوراً 3-4 چاکر پانی کے برتن سب کے آگے پیش کرتے ہیں۔ سب رسمی طور پر بزم کرنے لگتے ہیں۔ اسی دوران باہر سے شور غل پھر مارکاٹ کی آوازیں سنائی پڑتی ہیں۔ فوراً شہاب الدین اور امیر لوگ اٹھتے ہیں، اپنے اپنے لباس کے بھیتر چھپائے ہوئے ہتھیار باہر نکال لیتے ہیں۔ برنی گھبرا کر اٹھتا ہے۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ امیر لوگ برنی اور نجیب کو دھکیلتے ہوئے تخت کی اور بڑھتے ہیں۔ اسی وقت تخت کے پیچھے سے پردہ سرکا کر 15-20 ہندو سپاہی ہاتھ میں بھالے لیے داخل ہوتے ہیں۔ امیر لوگ گھر جاتے ہیں، جن میں سے 2-1 بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تب تک اور بھی سپاہی داخل ہوتے ہیں۔ امیر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جیوں جیوں سپاہی بھالا تھامے نزدیک آتے ہیں، امیر اپنی کٹاروں کو نیچے پھینک دیتے ہیں۔ سپاہی انہیں پکڑ کر باہر لے جاتے ہیں۔ شہاب الدین کو نہیں ہٹاتے، اس کے ہاتھ سے ہتھیار چھین کر اس کے بازوؤں کو تھامے وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ محمد کی نماز اس سارے ہنگامے کے دوران جاری رہتی ہے۔ آخر نماز ختم ہوتی ہے۔ محمد سیڑھیاں اتر کر شہاب الدین کی طرف بڑھتا ہے۔ تھوڑی دیر تک کوئی کچھ نہیں کہتا۔ شہاب الدین: تمہیں کیسے پتہ لگا؟ محمد: حقیقت سنو گے؟ شہاب الدین ویانگ سے: کیا تمہیں خوف لگتا ہے کہ سنانے پر مجھے صدمہ پہنچے گا؟ محمد: آج شاہی محل کے چٹھی رساں نے ایک عجیب خط ہمارے حوالے کیا تھا۔ باقی خطوں میں ہمارے لیے ایک محض گالی گلوج ہی لکھا گیا تھا، مگر ایک خط میں آپ لوگوں کی آج کی اس سازش کی تفصیل درج تھی۔ یوں تو ہم کوئی خط نہیں پڑھتے، مگر یہ خط ایک اور ہی بات کے لیے اتنا اہم تھا کیونکہ یہ گمنام نہیں تھا۔ لکھنے والے کا نام خط کے نیچے صاف درج تھا، رتن سنگھ۔ شہاب الدین: محمد، تمہارے دماغ کو کوئی نئی تدبیر ہاتھ نہیں لگی؟ چاہو تو برنی سے دریافت کر لو۔ تواریخ میں ایسی گھسی پٹی حرکتیں ہزاروں سلطانوں نے ہزاروں مرتبہ کی ہوں گی۔ رتن سنگھ کی فطرت سے میں تم سے زیادہ واقف ہوں۔ یہ مت سمجھو کہ میں تمہارے خیالی قصے پر یقین کروں گا۔ محمد: موت کے منتظر کو جھوٹا قصہ سنانے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ شہاب الدین کے چہرے پر سے ہنسی غائب ہو جاتی ہے۔ محمد قمیض کے بھیتری حصے سے ایک خط نکال کر اس کی آنکھوں کے آگے کر دیتا ہے، جسے دیکھ کر شہاب الدین ایک دم پست ہو جاتا ہے۔ شہاب الدین بھررائی آواز میں: یہ بھی درج کیا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ محمد: نہیں۔ نجیب چڑھانے کے لہجے میں: وجہوں کی کیا کمی ہے؟ اس نے شاید اسی لیے ایسا کیا ہوگا کہ شہاب الدین کے والد نے اس کے والد کو قتل کرا دیا تھا، یا اسی بات پر برہم ہو کر اس نے یہ انتقام لیا ہوگا کہ شہاب الدین نے اس کے ساتھ برادرانہ سلوک کر کے اس کے بھیتری دشمنی کے جذبے کو بیکار بنانے کی کوشش کی ہے۔ محمد: ہم نے اس کے لیے اپنے سپاہیوں کو بھجوایا تھا، مگر وہ فرار ہو چکا ہے۔ ذرا رک کر اب ہم ایک سوال پوچھ سکتے ہیں؟ آخر تم کیوں میرے خلاف باغی ہو گئے؟ میں نے کیا گناہ کیا تھا؟ شہاب الدین: کیوں کا کوئی جواب نہیں، اگر میں بتاؤں گا بھی تو اسے سمجھ نہیں سکتے۔ محمد رک کر: میں سمجھ نہیں سکتا یا تم سمجھا نہیں سکتے؟ شہاب الدین جھنجھلاہٹ بڑھتی ہے: کیوں بے مطلب باتیں بنا رہے ہو محمد؟ مجھے ختم کرنے کے لیے تمہارے ہاتھ نہیں اٹھتے۔ سنو محمد، تم مجھے زندہ نہیں چھوڑ سکتے۔ میں کوئی آئین الملک نہیں ہوں کہ تا زندگی سر جھکائے تمہارے رحم و کرم پر پڑا رہوں۔
मोहम्मद धीरे धीरे मयान से कटार निकालता है, घबराहट से जूझता हुआ। तलवार के एक ही वार से तमाम सवालों का हक निकालने की आदत जो ठहरी, लेकिन इस बगावत की आग को तुम अब दबा नहीं सकते। मेरे वालिद को पहले ही तुम पर एतबार नहीं था, अब तो मैंने सारा हाल मुफस्सिल बता दिया है। नजीब चिढ़ाने के लहजे में, बेकार जहमत की। तुमने अपने वालिद को जो भी खत लिखे थे सबको रतन सिंह ने शाह सुल्तान के पास पहुंचा दिया है। शहाबुद्दीन चीखता हुआ, मगर तुम्हारा सुल्तान मेरी मौत को कैसे दबा सकेगा? मेरी रूह की आवाज़ को कोई कत्ल नहीं कर सकता। ये आग अब भड़क कर रहेगी। तुम चाहे मुझे कत्ल कर दो, लेकिन तुम्हारी तबाही भी लाजमी है। मोहम्मद धीमी आवाज़ में, एक लफ्ज़ से तेरा किस्सा पाक किया जा सकता है, लेकिन कांप जाता है। मौत के मुतालिक सोचने से बचने के लिए ज़ोर ज़ोर से बोलता जाता है। कटार भौंकता है। पहली ही चोट से शहाबुद्दीन बेजान हो जाता है। इसे जानते हुए भी मोहम्मद लगातार कटार से चोट करता ही जाता है। चेहरे पर, सीने पर, हाथों पर, पाँवों पर चोटों का सिलसिला जारी रखता है। शहाबुद्दीन की लाश खून से लथपथ हो जाती है। उसको थामे हुए सिपाही भी ताब ना ला सकने की वजह से मुंह फेर लेते हैं। बरनी इस क्रूरता को ना सह सकने की स्थिति में, सुल्तान वो मर चुका है। मोहम्मद बेदार सा होकर पीछे हटता है, फिर एकाएक नफरत से भरकर हथियार फेंक देता है। मोहम्मद शदीद गमगीन होकर, ऐसा क्यों होता है बरनी? जिन पर हम यकीन करते हैं आखिर वे ही लोग बागी क्यों हो जाते हैं? तवारीख की ये कैसी उलझी हुई पहेली है। बरनी, क्या हमारी हुकूमत का यही अंजाम होगा कि वो रात की तारीकी को चीर कर खो जाने वाली खौफजदा चीख बनकर रह जाए? उसके हाथ कांपने लगते हैं। नजीब सिपाहियों को इशारा करता है जो शहाबुद्दीन की लाश को ले जाते हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन की लाश पर नज़र गड़ाए खड़ा रहता है। मोहम्मद, नजीब, इस साजिश में शरीक तमाम लोगों को सूली पर चढ़ा दिया जाए। कल सुबह तक उनकी लाशों में भुस भरकर उन्हें शाही महल के आगे लटका दिया जाए और 8 दिनों तक वो इसी तरह टंगी रहें। उसके बाद शहर के शाही रास्तों के बीच उन लाशों की नुमाइश की जाए। आवाम को ये अच्छी तरह मालूम हो जाए कि बागियों की क्या सज़ा होती है। इस बगावत से ताल्लुक़ रखने वाले हर शख्स को मौत के घाट उतार दो। शेख शमसुद्दीन को भी माफ़ न किया जाए। बरनी, इससे क्या फ़ायदा होगा हुजूर? क्या हासिल होगा? नजीब, पहली मर्तबा बरनी ने कोई समझदारी की बात कही है हुजूर। शहाबुद्दीन के वालिद को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आखिर उसके साथ किस तरह का सलूक होगा? अगर वो हमारे खिलाफ हो गया तो बाकी सरदार भी उसके साथ हो जाएंगे। मोहम्मद, शहाबुद्दीन के वालिद को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है नजीब। कल ही शहर भर में मुनादी करवा दो कि शाही महल में एक नाकाम दंगा हुआ जिसमें बाज़ अमीरों ने इबादत करते हुए सुल्तान को कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन वफादार शहाबुद्दीन ने अपनी जान पर खेलकर सुल्तान की जान बचा ली और सुल्तान की सलामती की खातिर अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। फिर शहाबुद्दीन के वालिद को हमारी तरफ से शाही दावतनामा भिजवा दो कि वो अपने दिलेर फर्जंद शहाबुद्दीन के जनाजे में शरीक होने के लिए दिल्ली तशरीफ़ लाएं। शाही रस्म के साथ मरहूम को दफन किया जाएगा। इस मौके पर वो ज़रूर हाजिर हों और नजीब, उनके आने पर दिल्ली में उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल हो। उनके बेटे का जनाजा बड़ी धूमधाम से उठे। रियाया को यकीन हो जाए कि मेरी जान बचाने की कोशिश में ही शहाबुद्दीन का इंतकाल हुआ है। बरनी, मरे हुए लोग भी आपकी सियासी शतरंज के कार आमद मोहरे बन जाते हैं सुल्तान। नजीब, आलीजा, यहाँ के वाक़यात को पोशीदा रखने के वास्ते ये ज़रूरी है कि यहाँ पर तैनात हर सिपाही का मुंह बंद कर दिया जाए। उस सूरत में शायद लाशों का अंबार लग जाए, लेकिन आप बेफिक्र रहें। हमारे पास ना सूलियों की कमी है ना जगह की, सिर्फ आपके हुक्म की देर है। मोहम्मद, और भी 2 काम अंजाम देने हैं नजीब। फौरन ऐलान कर दो कि दिल्ली की रियाया दौलताबाद जाने के लिए तैयार हो जाए। 1 महीने के अंदर अंदर तमाम दिल्ली खाली हो जाए। कोई भी शख्स यहाँ पीछे ना रह जाए। अब कोई भी यहाँ हमारे रहमो करम से फैज़याब नहीं होगा। ऐलान कर दो कि दिल्ली के किसी भी घर की खिड़की से रोशनी नजर ना आए, किसी भी घर की चिमनी से धुआं ना निकले। ये दिल्ली वीरान हो जाए तभी मुझे तसल्ली होगी। बरनी, या खुदा अहले दुनिया को सलामत रख। मोहम्मद,
خدا کی عبادت ابھی کر لو برنی، پھر موقع نہیں ملے گا۔ برنی چونک کر دیکھتا ہے۔ بڑی بڑی امیدیں باندھی تھیں کہ تخت نشین ہوں گے تو مثالی حکومت قائم کریں گے۔ چاہتے تھے ہماری سلطنت میں ہر کام ایک عبادت ہوگا، ہر عبادت علم کی ایک سیڑھی ہوگی اور ہر سیڑھی خدا کو پانے کا ذریعہ ہوگی، لیکن یہاں عبادت میں بھی سیاست کی بو آتی ہے برنی، جیسے جذبات کو گرفت میں مسلا گیا ہو۔ اب اس ناپاک عبادت کو ہی جلا وطن کر دوں گا۔ ذرا رک کر پھر سخت آواز میں، نجیب، اب سے ہماری سلطنت میں عبادت بند ہو جائے۔ اعلان کر دو کہ آج سے عبادت کرنے کی سزا موت ہے۔ عبادت کی قابلیت ہم کھو چکے ہیں۔ سب کو خبردار کر دو کہ آئندہ عبادت کی گھڑی ملک کی شاہراہوں میں خاموشی اوڑھے آئے اور بغیر اپنا نشان چھوڑے چلی جائے۔ نجیب، لیکن خداوند، اگر ہمیشہ کے لیے عبادت کی مناہی کر دی گئی تو ملک کے سیدوں اور اماموں کو بغاوت کرنے کا ایک بہانہ مل جائے گا۔ اس کے بدلے میں اعلان کرا دوں گا کہ جب تک ہماری سلطنت میں خوش قدم خلیفہ غیاث الدین عباسی کی مبارک آمد نہیں ہوتی تب تک عبادت نہیں ہوگی۔ عبادت کے پاک وقت کو جو ناپاک کیا گیا ہے اس کا کفارہ اسی طرح چکایا جائے گا۔ ہنس کر اب کون جانتا ہے کہ معظم غیاث الدین کب تشریف لائیں گے؟ پتہ نہیں ان کو یہاں پہنچتے پہنچتے کتنے دن گزر جائیں گے اور اس سے ایک عجیب و غریب واقعہ پیش ہوگا۔ محمد جواب نہیں دیتا۔ نجیب بندگی کرنے کے بعد چلا جاتا ہے۔ برنی سبکنے لگتا ہے۔ محمد شہاب الدین کی لاش پر نظر گڑائے کھڑا ہے۔ برنی اٹھتا ہے، تخت پر رکھے قرآن شریف پر ڈالے گئے ریشمی کپڑے کو اٹھاتا ہے اور اس سے شہاب الدین کی لاش کو ڈھک دیتا ہے، لیکن محمد اسے ہٹا پھینکتا ہے۔ محمد، نہیں برنی، لاش کھلی رہے، زخموں سے غلنار یہ حسین جسم سب کو دیکھنے دو۔ ڈھنڈورچی ایک، سنو 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 دلی کے باشندوں سنو، خداوند شاہ شاہان بڑے افسوس کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ کل شام کو شاہی محل میں بغاوت ہو گئی ہے۔ بعض بے دین بے ایمان امیروں نے عبادت کے وقت مہربان سلطان کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن سمپن شہر کے جانباز شہاب الدین نے اپنی جان پر کھیل کر سلطان کی جان بچا لی۔ اس پر بدنیت امیروں نے وفادار شہاب الدین کو دھوکے سے مار ڈالا۔ امیروں کی بغاوت تو ناکام ہو گئی، مگر وفادار اور بے نظیر شہاب الدین کی موت سے حق پسند سلطان اور ان کی رعایا نہایت غمگین ہے۔ کل صبح کے وقت شہاب الدین کو شاہی اہتمام کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ ایسے موقع پر شاہ سلطان امید کرتے ہیں کہ دلی کا ہر خاص و عام وہاں موجود ہوگا اور مرحوم کی جانب عقیدت مندی کا اظہار کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نے اعلان کیا کہ جانباز شہاب الدین کو دفن کرتے وقت جو عبادت ہوگی وہ ہماری سلطنت میں ہونے والی آخری عبادت مانی جائے گی۔ سلطان فرماتے ہیں کہ عبادت کے وقت کو ناپاک کرنے کی وجہ سے ہماری سلطنت کو بددعا لگ گئی ہے۔ اب جب تک اس بددعا کا اثر ہم پر رہے گا تب تک عبادت کرنا جرم مانا جائے گا۔ جب تک قابل احترام خلیفہ خاندان کے نمائندہ ہمارے ملک میں آ کر ہمیں بددعا کے اثر سے نجات نہیں دلائیں گے تب تک ہم خدا کا رحم و کرم حاصل کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ اس درمیان جو بھی عبادت کرے گا اسے سزائے موت دی جائے گی۔ سنو 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 ڈھنڈورچی دو، سنو سنو دلی کے باشندوں سنو، خداوند شاہ شاہان کا فرمان سنو۔ دلی کا ہر باشندہ ابھی سے دولت آباد جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ 1 مہینے کی مہلت دی جائے گی، اس کے بعد دلی میں ایک بھی انسان نظر نہیں آئے گا۔ جو شخص یہیں رہنے یا دولت آباد کی بجائے دوسرے صوبے میں جانے کی کوشش کرے گا اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ دولت آباد جانے والوں کو راستے بھر ہر سہولیت مہیا کی جائے گی۔ راستے میں جگہ جگہ پر دواخانے کھولے جائیں گے، کھانے ٹھہرنے کے واسطے سرائے ہوں گی، پہننے کے لیے کپڑے دیے جائیں گے۔ اب اتنی سہولیتیں ملنے کے بعد بھی اگر ان کا صحیح فائدہ نہیں اٹھایا گیا تو اسے سلطان کی توہین مانا جائے گا۔
ایسے لوگوں کو اگر سزا دی گئی تو غیر مناسب نہیں ہوگی۔ اس لیے حق پسند سلطان رعایا سے درخواست کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص نافرمانی کی جرت نہ کرے اور مہینے کے اندر اندر دولت آباد پہنچنے کی کوشش کرے۔ سنو سنو سنو۔